امریکہ اور ایران کے مذاکرات کار پاکستان پہنچا چاہتے ہیں۔ کل مذاکرات کا پہلا دور ہونا ہے، اس کے بعد دوسرا دور کل ہی ہوتا ہے یا پھر اگلے روز تک چلا جاتا ہے۔ حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ صبح تک مذاکرات کار پہنچ جائیں گے۔ امریکہ سے جے ڈی وینس اپنے مذاکراتی وفد کے ساتھ چل پڑے ہیں، روانہ ہو گئے ہیں۔ شام 5:30 بجے پاکستان کے مطابق وہاں سے وہ روانہ ہوئے ہیں اور صبح تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ پہلے آپ کے سامنے میزبانوں کی تفصیل رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کا پہلا نمبر آتا ہے، میزبانی کریں گے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ان کے بعد نمبر آتا ہے۔ لیکن ایکچولی وہی سارا کچھ کر رہے ہیں، بیہائنڈ دا منظر بھی وہ ہیں اور منظر کے سامنے بھی وہ ہیں۔ پہلا نمبر انہی کا ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم مانا جاتا ہے، اس لیے ان کا پہلا نمبر دیا گیا ہے میزبانوں میں۔ دوسرا فیلڈ مارشل صاحب کا نام ہے، نمبر ہے جن کو ہم پہلا نمبر ہی سمجھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر اسحاق ڈار صاحب وہ میزبانی کریں گے۔ یہ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں۔ امریکہ کے وفد میں شامل ہیں ان کے نائب صدر جے ڈی وینس اور دوسرے ان کے اسٹیو ویٹکوف ہیں جو وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر ہیں اور یہ صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، اور تیسرے ان کے بلکہ چوتھے ان کے جو مذاکرات کار ہیں ان کا نام بتایا گیا ہے بریڈ کوپر، سینٹ کام کے وہ کمانڈر ہیں۔ جبکہ ایرانی وفد میں محمد باقر کالیباف یہ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ ہیں، اور دوسرے عباس اراغچی ہیں، یہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے۔ دونوں ہی اپنے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایران کے وفد کے تیسرے ممبر کا نام ہے محمد باقر ذوالقدر، یہ سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہیں، اور چوتھے مذاکرات کار ان کے ہیں مجید اختر وانچی۔ جبکہ امریکہ سے آنے والے وفد کی تعداد 23 بتائی گئی ہے، 23 لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فوجی افسران بھی ہوں۔ پہلے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ کا وفد اور ایران کا وفد پاکستان پہنچ گیا ہے، لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کے وفد کو لانے کے لیے پاکستان سے 5 فائٹر طیارے تہران پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ 2 ان میں آواکس طیارے بھی ہیں، یہ نگرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایران کی جس طرح کی صورتحال ہے، وہاں پہ سیکیورٹی نقطہ نظر سے پاکستان کا وفد ان کو حفاظت کے ساتھ پاکستان لانے کے لیے گیا ہے، یہی سوچا جا سکتا ہے، یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ امریکی وفد نے کل آنا، جبکہ ان کا سامان، ان کی گاڑیاں ایک خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان بھجوا دی گئی ہیں، اور یہ کارگو طیارہ ہے جس کو C-17 کا نام دیا گیا ہے۔ جمعرات کو اس طیارے نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر نور خان ایئرپورٹ جس کو کہا جاتا ہے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اس کے لینڈ کرنے کے لیے۔ یہ جدید ترین امریکی طیارہ ہے، کارگو کے لیے استعمال ہوتا ہے، سامان کو یہاں سے کہیں اور لے جانے کے لیے اور کہیں اور سے لانے کے لیے۔ بتایا گیا اس میں فوجی آلات بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب بھی انتظار اس بات کا ہے کہ ایران کا وفد پاکستان آتا ہے اور امریکہ کا وفد پاکستان آتا ہے تو ان کا استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ والہانہ استقبال بھی ہو سکتا ہے اور سادگی کے ساتھ بھی استقبال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات تو بہر صورت موجود ہیں۔ آپ کے سامنے پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرض کی تفصیل بھی رکھنی ہے۔ اس سے پہلے سردار ذوالفقار خان کھوسہ کے بارے میں سن لیجئے کہ وہ انتقال کر گئے، اور ان کے لواحقین میں ایک جوان بیوہ بھی شامل ہے۔ ذوالفقار خان کھوسہ 1935 میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر آج وفات کے وقت 91 سال تھی۔ آج سے 12 سال قبل 2014 میں انہوں نے خان آف کلاس کی نواسی سے شادی کی تھی۔ ان کی عمر اس وقت 35 سال تھی، آج ان کی عمر 46-47 سال ہو چکی ہے۔ اس عمر میں ان کو بیوگی کا داغ سہنا پڑا ہے۔ سردار ذوالفقار کھوسہ کی طرف سے یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی ان کی اہلیہ موجود تھیں لیکن وہ بیمار رہا کرتی تھی، ان کو ریڑھ کی ہڈی کا معاملہ تھا، تو انہوں نے پھر فریال سے شادی کی۔ یہ شادی کراچی میں ہوئی تھی اور ان کے جوان بیٹے بھی شادی میں شریک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سارے بیٹوں کو ان دلہن کی طرف سے ایک کار تحفے میں دی گئی تھی۔ محترمہ کے 2 گھر ہیں، یعنی 2 کوٹھیاں ہیں، ایک کراچی میں ہے اور دوسری بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہے۔
کلات میں بھی ان کا آبائی گھر موجود ہے۔ سردار ذوالفقار خان کھوسا مسلم لیگ نون کے کبھی بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کو چھوڑ دیا گیا تو ان کی حالت بھی یہی ہو گئی، پوزیشن بھی یہی ہو گئی جو جاوید ہاشمی ملتان والے صاحب کی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میاں نواز شریف کی طرف سے ان دونوں لیڈروں کو بہت زیادہ احترام دیا گیا، ان کو عہدے دیے گئے، یہ مسلم لیگ نون کا ساتھ نہ دے سکے، اس پر ان کا قصور بھی نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ یہ دونوں جہاں دیدہ شخصیات ہیں۔ انہوں نے کچھ دیکھا، میاں نواز شریف کے رویے میں کوئی فرق آیا ہوگا تبھی انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا۔ بہرحال مسلم لیگ نون کو انہوں نے چھوڑا تو ان کی اس طرح کی سیاست نہ رہی جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ذوالفقار خان کھوسا 2012 میں مسلم لیگ نون سے الگ ہو گئے تھے، مسلم لیگ نون میں تھے تو میاں نواز شریف کی طرف سے ان کو ہر موقع پر آگے ہی رکھا گیا، ان کو ایم این اے بنوایا گیا، ان کو ایم پی اے بنوایا گیا، ان کو گورنر پنجاب بھی لگایا گیا تھا اور ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا۔ جب میاں محمد شہباز شریف پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی تو انہوں نے عارضی طور پر ذوالفقار خان کھوسا کے بیٹے دوست محمد کھوسا کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وہی دوست محمد ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک اداکارہ سے شادی کی، شاید ان کا نام سپنا تھا، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ذوالفقار خان کھوسا کی وہ اہلیہ جو بیمار تھی، جن کی بیماری کے باعث انہوں نے نئی شادی کی تھی، ان کا نام نادرہ بتایا جاتا ہے۔ اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید حیاتی دے، ان کو سلامت رکھے اور ان کو صحت بھی دے۔ روزنامہ جنگ کی طرف سے ایک رپورٹ دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، مرکزی حکومت کے قرضے بڑھ کر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 6,846 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ فروری 2026 کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کا قرضہ 555 ارب روپے بڑھا ہے۔ اب ان قرضوں کی مالیت 79,882 ارب روپے تک ہو گئی ہے۔ ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 6,846 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ فروری 2026 کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کا قرضہ 555 ارب روپے بڑھا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فروری 2026 تک کے وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دستاویز کے مطابق ایک سال یعنی مارچ 2025 سے لے کے فروری 2026 کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضے میں 5,679 ارب روپے اور بیرونی قرضے میں 1,189 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد فروری 2026 تک مرکزی حکومت کا مقامی قرضہ 56,679 اور بیرونی قرضہ 23,203 ارب روپے رہا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اب وزیر خزانہ کی طرف سے کہا گیا ہے، اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پاکستان میں جنگ کے بعد کی معاشی صورتحال پر بات کریں گے۔ بات کیا کریں گے؟ قرضے ہی کی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یورو بانڈ کی مد میں $1.4 بلین کی ادائیگی کامیابی سے مکمل کی۔ پاکستان کی معاشی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ پاکستان کی معاشی ساکھ بہتر ہوئی ہے تو پھر پاکستانیوں کو اس کا کچھ ریلیف بھی دیا جانا چاہیے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور بات یہیں پہ بھی نہیں ختم ہوتی بلکہ اس سے آگے بھی چلتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایشیائی بینک پاکستان کو 15 سالہ رعایتی قرض فراہم کرے گا۔ 280 ارب روپے کلائمیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس کا بھی پاکستان کی طرف سے سود ادا کیا جانا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے قرضے بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلے جائیں گے، اور یہ قرضے کیسے بڑھتے ہیں، کیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ تو سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کے قرضے کیسے بڑھتے ہیں اور کیسے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ قرضے جاتے کہاں پہ ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے آج کل وہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان ہیں، کبھی وہ وزیر خزانہ بھی ہوا کرتے تھے، میاں نواز شریف کے وزیر خزانہ، اور یہ 2017 تک وزیر خزانہ رہے۔ اس دوران ان پر بھی کرپشن کے چارجز لگے تو پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وزیر خزانہ تھے، پاکستان سے فرار ہو گئے، برطانیہ میں جا کے بیٹھ گئے، اور جب حالات سازگار ہوئے تو پاکستان واپس آ گئے۔ ان کی طرف سے بار بار کہا جاتا تھا کہ پاکستان سے لوٹے ہوئے $200 ارب سوئس اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے
آپ کے سامنے واقعہ رکھنا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں وہاں پیسے چلے جاتے ہیں، کس طرح سے وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں، لوٹ مار کا پیسہ وہاں پہ کیسے جمع ہوتا ہے اور جمع کروانے والوں کو کتنا ان پر اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے کا کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا۔ نائجیریا کے فرمانروا ایسے پیسے ریکور کرنے کے لیے وہاں بینک میں جا پہنچے تھے۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ نائجیریا کی لوٹی ہوئی دولت کا سراغ لگا کر اسے وطن واپس لائیں گے، جس سے ملک ٹیکس فری بن جائے گا۔ اس سلسلے میں ثانی اتنے پرجوش تھے کہ بالنفس نفیس سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک میں جا پہنچے، جس کے بارے میں یہ افواہیں تھیں کہ نائجیریا کے سیاستدان زیادہ تر اسی بینک میں اپنے اکاؤنٹس رکھتے ہیں۔ وہ چیئرمین سے ملاقات کے دوران اصرار کرتے رہے کہ ان اکاؤنٹس ہولڈر کی فہرست مجھے دی جائے جن کا تعلق نائجیریا سے ہے، لیکن جب چیئرمین نے ہر بار انکار کیا تو ثانی صاحب کی انقلابی رگ پھڑک اٹھی۔ وہ کسی بھی صورت میں ان اکاؤنٹس کا پتہ کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جنہوں نے ان کے ملک کو لوٹا کنگال کیا۔ وہ ان سے پائی پائی کا حساب اور انتقام لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ریوالور نکال کر اس کا رخ چیئرمین کی طرف کرتے ہوئے کہا، میں الٹی گنتی شروع کر رہا ہوں، اگر تم نے آخری ہندسے کے بعد بھی اپنی ضد برقرار رکھی تو تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ چیئرمین اپنی نوعیت کی اس انوکھی واردات پر سکتے میں آ گیا۔ چیئرمین کی کیفیت سے بے خبر ثانی صاحب گنتی کرتے رہے، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 اور آخری ہندسے کے بعد بھی چیئرمین خاموش رہا تو ثانی نے کہا، تم لوگ واقعی قابل اعتماد ہو، لو میرا اکاؤنٹ بھی اپنے بینک میں کھول دو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو طلب کیا جو چیئرمین کے دفتر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا، اس نے ڈالروں کا تھیلا چیئرمین کی ٹیبل پر الٹ دیا۔ اس طرح سے وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔